یاد رکھنا، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ چشتی غوث کے مرید نہیں ہیں، چشتی بھی غوث کے مرید ہیں، سوروردی بھی غوث کے مرید ہیں، نقشبندی بھی غوث کے مرید ہیں، شاذلی بھی غوث کے مرید ہیں، عرفائی بھی غوث کے مرید ہیں، تمام سلاسل، یہ سارا فیض ہی تو غوث پاک کا ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے، اس کی دال کا گلنا ہی بند ہو جائے گا، دال ہی نہیں گلے گی، نہ بجے بانس اور نہ بجے بانسری، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے جتنے سلاسل ہیں یہ سارے فیضان ہیں رسول پاک کے، نقشبندی فیضان ہے رسول پاک کا، سوروردی فیضان ہے رسول پاک کا، چشتی فیضان ہے رسول پاک کا، آپ تو ہے ہی فیضان رسول پاک، سارے غوث کے مرید ہیں۔ اور دنیا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پیر ہو اور یارویں نہ دے، شاید آپ نے دیکھا ہو، دیکھا ہے؟ سارے پیر غوث کی یارویں دیتے ہیں، گلی گلی میں غوث کا عرس ہوتا ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں غوث کی یارویں مناتے ہیں، آج آپ بھی منا رہے ہیں۔ بس اس یارویں میں آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز نہیں قضا کرنی، یہ یارویں والے کا فیض ہوگا۔ کوئی سمجھے کہ مجھے فیض ملا ہے یا نہیں ملا تو وہ نمازی بن جائے، وہ سمجھ لے کہ عبد القادر جیلانی کا مجھے فیض ملا ہے۔ کوئی اگر مسواک نہیں کرتا تو عہد کرے کہ میں نے مسواک کرنی ہے روزانہ، یہ غوث پاک کا فیض ہوگا۔ اگر یتیموں کے سر پہ تو ہاتھ نہیں پھیر سکتا تو عہد کر کہ آج کے بعد یتیموں سے ہمدردی رکھوں گا، یہ فیض ہے عبد القادر جیلانی کا۔ اپنے ہمسایوں کا حال پوچھا کر، یہ فیض ہے عبد القادر جیلانی کا۔ یعنی غوث کی مریدی کا نام ہے کامل انسان، انسان کامل، اور انسان کامل وہ ہے جس سے ماں ناراض نہ ہو، باپ ناراض نہ ہو، ہمسایہ ناراض نہ ہو، یتیم ناراض نہ ہو، بیوہ ناراض نہ ہو، اور تیری زبان سے پھول جھڑیں، خوشبو آئے، لوگ کہیں دیکھ اس قادری کو، یہ اتنا حسین ہے، ان کا پیر کتنا حسین ہوگا۔ وہ میں نے جزاک اللہ، وہ میں نے امام محمد کی ایک بات سنی، میں نے دیکھا کہ امام محمد یہود کی ایک بستی میں گزر رہے تھے کہ یہودی اور یہود میں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور یہ پکار رہی تھی کہ یہ محمد اتنا حسین ہے، اس کا نانا محمد کتنا حسین ہوگا، یہ اتنا حسین ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، کہو اللہ 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 جل جلالہ۔ نماز پڑھنی ہے، یتیموں سے بلائی کرنی ہے، اور ماں اور باپ کے قدم چومنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھو اٹھو نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد یا پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو، حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ 1 کروڑ پیر بھی اکٹھا ہو جائے اور ماں اور باپ اگر ناراض ہے، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا پیر تیری ماں اور تیرا باپ ہے۔ اور ویسے دل کی بات سناتا ہوں کہ ماں اور باپ کی تابعداری بھی آپ کو اللہ نے نصیب کی ہے۔ اوروں کو دیکھو، یہ شرف ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ریسرچ کرو میری بات پہ، یہ شرف بھی اللہ نے اہل سنت کو بخشا ہے۔ نہ میری ماں جیسی کسی کی ماں ہے،
نہ میرے باپ جیسا کسی کا باپ ہے. میرا باپ ہے، میری ماں ہے. کیا خیال ہے؟ ماں سے پیار کریں گے؟ میں 2000 قرآن بھی پڑھ کے دعا دوں، ماں اگر بدوا دے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس میں یہ دعا دیتا ہوں اللہ کرے کہ آپ سے ماں اور باپ راضی جائے. میرے نبی سے کسی نے پوچھا کہ ماں کا حق زیادہ ہے کہ باپ کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا وَأُمُّهُ وَأَبِي، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے. فرمایا باپ کا حق ہے. اور حضرت صاحب نے سید زادے نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ ماں نے غوث کو کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، مال ڈاکو لے گئے مگر ماں کی نافرمانی نہیں کی، سچ بولا. اور اس سچ کی یہ تاثیر تھی کہ 40 کے 40 ڈاکو توبہ طیب بھی ہوئے اور مرید بھی بنے. اور ملا علی قاری لکھتا ہے یہ غوث کے بچپنے کی کرامت تھی کہ چوروں نے توبہ کی، مرید بنے، اور فقط مرید نہیں، وہ 40 کے 40 چور 40 ابدال بنے. 40 ابدال، آپ نے سنا 40 ابدال؟ 40 ابدال بنے. یہ در غوث کی کمال ہے، یہ کرامت ہے غوث کی. یا جس منبر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں خدا کی قسم ہے، یہ دیکھو خدا کی قسم ہے رحمت آنے والی ہے. خدا کی قسم ہے کہ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی کہ سید انور تو عربوں اور عجموں کا پیر بنے گا. میری ماں دعا دیا کرتی تھی. آج عرب بھی میرے مرید ہیں اور عجم بھی میرے مرید ہیں. وہاں تک گیا ہوں جہاں تک کوئی آج تک پیر گیا ہی نہیں ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے غروب ہوتا ہے وہاں اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یہ میری ماں کی دعا ہے اور باپ کی دعا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں اگر کچھ لینا ہے کسی پیر سے تو ماں کو راضی کر کے اس پیر کے پاس جایا کر، باپ کو راضی کر کے جایا کر. اویس کرنی بن جا، اویس کرنی بن جا، اویس کرنی بن جا. اتنا بڑا ہوا ماں کی اطاعت کی وجہ سے اتنے اعلیٰ منصب تک پہنچا کہ میرے نبی نے 2 صحابہ کو فرمایا عمر علی جاؤ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اویس کرنی کو تحفہ پیش کرنا اور کہنا کہ نبی تجھے سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دینا. یہ شان کیوں ملی؟ ماں کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ ایک ماں کے متعلق اور بھی سنانا چاہتا ہوں، سنو. اور عہد تو یہ میرے ساتھ عہد پورا کر اور میں بھی ایک عہد کرتا ہوں واللہ اس تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. ماں کی نافرمانی سے بچ جانا. ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بہت نازک دل ہوتا ہے. ماں کو راضی کرنا، ماں کی اطاعت کرنا. ایک صحابی فرماتا ہے میں نے منت مانی کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ، یہ میرے پاس خوش نصیب بیٹھا ہے، اس کی ماں اس کو دعا دیا کرتی تھی. اور میں نے شام جانا تھا، ان کی والدہ کی وصیت تھی کہ میں جنازہ پڑھاؤں اور اس دن میں پشاور بھی پہنچ گیا اور اماں جی کا جنازہ بھی جا کے میں نے پڑھایا. جا کے کریم ماں تھی نا، قرآن پڑھنے والی ماں تھی، عزت والی ماں. آپ کی ماں عزت والی ہے. ماں تو جیسی بھی ہو ماں ہی ہوتی ہے. منت مانی کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. حاجت پوری ہو گئی، رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، کہتے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میری یہ فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ میری حاجت پوری ہو گئی، اب میری منت کیسے پوری ہوگی؟
میرے نبی نے فرمایا صحابی جاؤ جا کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے قدموں کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ تو مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، جاؤ اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبر کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ، صحابی رونے لگا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسلام ابھی قبول کیا ہے، میری ماں کفر کے دور میں، میرا باپ کفر کے دور میں مرے ہیں، ان کی قبروں کے نشانات نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے لمبی لمبی 2 لکیریں کھینچ لو اور گمانے غالب کر لو کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، ان لکیروں کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ نبی فرماتے میں نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے قدم چومو، منت پوری ہو جائے گی۔ میرے منبر سے میرے حجرے تک یہ ریاض الجنہ ہے، اس کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ مسجد نبوی کے محرابوں منبر کو چوم لو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ماں کی عظمت بتانا مقصود تھا، باپ کی عزت بتانا مقصود تھا کہ ماں اور باپ اگر ناراض ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایمان سے دنیا سے جانا چاہتے ہو، کلمہ پڑھ کے جانا چاہتے ہو، تو اپنی ماں اور باپ کو راضی کرنا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اسی پہ عمل کر لیں، یہ کافی ہے۔ اور نماز پڑھیں اور اہل سنت رہیں۔ اہل سنت حنفی قادری رہو، حنفی نقشبندی رہو، حنفی چشتی رہو، حنفی سہروردی رہو۔ یہ عزت ہے خدا کی طرف سے تجھے ملی ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ سے، میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ اللہ آپ کو ذلت سے ہمیشہ بچا دے، رسوائی سے ہمیشہ بچا دے، آفت سے ہمیشہ بچا دے، برے دن سے ہمیشہ بچا دے۔ اللہ ہر دن بہار والا لائے گا، ہر دن خیر والا آئے گا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، یہ سید بادشاہ کا ہاتھ ہے، تاجدار سدرہ شریف کا ہاتھ ہے۔ ان کا ہاتھ عفیف الدین حسین کا ہاتھ تھا، ان کا بدر الدین حیدر کا ہاتھ تھا، ان کا سید کریم کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ سید علی کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ نادی علی کا تھا، ان کا ہاتھ محمد حسین کا تھا، ان کا ہاتھ شرف الدین قاسم کا تھا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے حضرت سیف الدین کا ہاتھ تھا، شیخ محمد کا ہاتھ تھا، ابو صالح نصر کا ہاتھ تھا، ظہیر الدین احمد کا ہاتھ تھا، سیدنا عبد الرزاق کا ہاتھ تھا، اور یہی ہاتھ عبد القادر کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ عبد القادر کا ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم ہے، اے قادری تجھے مبارک ہو، جس ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے یہ ہاتھ منقطع نہیں ہے، یہ ہوتے ہوتے حسن تک جاتا ہے، اور حسن سے علی تک جاتا ہے، اور علی سے محمد مصطفیٰ تک جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ سے اللہ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ ہے۔ یہ ایسا ہاتھ ہے، یہ ڈوبوں کو بچانے والا ہاتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تو تے ایک بیڑے دی گل کرنا ہے، انہاں تا لکھاں بیڑے ترائے۔ وہ بیڑے ترانے والا عبد القادر، وہ کشتی کو کنارے پہ لگانے والا عبد القادر،
وہ چوروں کو قطب بنانے والا عبد القادر، وہ برے اور پیڑیوں کو سینے سے لگانے والا عبد القادر، جس نے مجھے بھی سینے سے لگایا ہے اور آپ کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ ہم عبد القادر کی کشتی میں سوار ہیں اور یہ کشتی نجات کی طرف جا رہی ہے، خیر والی کشتی ہے۔ کون سی؟ برکت والی کشتی ہے، عزت والی کشتی ہے۔ خدا کی قسم ہے، ضرورت ہے مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کو میرا پیغام ہے، فرقہ واریت چھوڑ دو، فرقہ پرستش چھوڑ دو، فرقے کی آگ میں جلنا اور جلانا چھوڑ دو، مسلمان رہو اور مسلمان مرو، یہ کافی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مسلمان رہو اور مسلمان مرو۔ کیا خیال، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ میرا پیغام ہے۔ اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدنما داغ جو لوگ ہیں وہ مسلمان مار رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اقبال کی آواز، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تھا بخا کے کاشغر۔ اے مسلمان ایک ہو جا، اے سنی ایک ہو جا، اے قرآن کو ایک ماننے والے ایک ہو جا، اے رسول کو خاتم النبیین ماننے والے ایک ہو جا، اے اللہ کو ایک ماننے والے ایک ہو جا۔ اب سب کہیے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاکستان ہم بچائیں گے، بولو انشاءاللہ، پاکستان ہم بچائیں گے، پاکستان کی حفاظت ہم کریں گے، پاکستان اللہ کے ولیوں کی عطا ہے، اولیاء اللہ زندہ باد، اولیاء اللہ، غوث اعظم دستگیر، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اسلام، اسلام، اسلام زندہ باد۔ نماز کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ سورہ اخلاص جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھا کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ، جہنم کی آگ سے نجات ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ آپ کے لیے ہے، جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، وہی تو آپ چاہتے ہیں، جیب بری رہے، بری رہے گی۔ کیا کہا میں نے؟ بری رہے گی۔ تھوڑی دشمن دی جیب خالی ہوئے، ایک قادریاں دی جیب کھاندے بھی نہیں تے کھواندے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، غوث کے لنگر کے ڈھنڈکے بجتے ہیں، آ جاؤ کھا جاؤ، آ جاؤ کھا جاؤ۔ کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہی دعا دیتا ہوں، گلی گلی میں دسترخوان لگاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے غوث نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عطا ہی عطا ہے حضرت غوث کی۔ جزاک اللہ۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص آپ نے 100 بار بمائے بسم اللہ کے پڑھنی ہے۔
اتنا اثر ہوگا زبان پہ، اتنا فیض ہوگا، پھوکے تو لگا، مور غوث لگائے گا، اللہ شفا عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہا میں نے؟ پھوکے تو لگا، مور غوث لگائے گا، شفا اللہ دے گا۔ جن من کی بات دوبارہ میں نہ سنوں۔ جن کیا ہوتا ہے؟ جن تو میرے غوث کے غلام کے جوتے صفا کرنے کے لیے ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو اس شیخ کے مرید ہیں جو شیخ الجن والانس ہیں والعالمین ہیں، غوث العالمین ہیں۔ فرماتے آنا شیخ الجن والانس، میں جنوں کا بھی پیر ہوں اور انسانوں کا بھی پیر ہوں۔ تو پھر مریداں دے گھر جن آ جائے، مریداں دے گھر جن آ جائے، میں نہ سنوں دوبارہ۔ میرا مرید تو جن نساون والا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ تو جنوں کو بگانے کے لیے ہیں۔ قادری، تو جدھر قدم رکھے گا وہاں خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کافی ہے؟ آپ آج جو بھی یہاں موجود ہے، نقش بندی ہے، قادری ہے، سروردی ہے، چشتی ہے، شاذلی ہے، جو بھی ہے، سب کی جولی میں غوث کی خیرات ڈال رہا ہوں، سب کو اجازت دے رہا ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھ کے پھوکا تو لگا، مور میرا غوث لگائے گا، شفا میرا رب عطا کرے گا۔ سدرا کا پیر تجھے اجازت دے رہا ہے، لیکن کرتب نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا مسلمان سے۔ جس غوث کی مور سے تیری زبان میں فیض ہوگا، کیا وہ تجھے بھوکا مرنے دے گا؟ وہ اتنا دے گا کہ تو اوروں کو کھلائے گا۔ میں آپ سے خوش ہوں۔ 2010 والی 11ویں آپ کے لیے مبارک ہے، اور پاکستان کے لیے فتح اور نصرت کا اعلان لا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے امن کا سال ہوگا۔ پاکستانی ہرا جھنڈا دلی کے قلعے پہ لہرائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو میں نے جملہ پکارا ہے یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ابھی آ رہی ہے، دیکھو آ رہی ہے، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حال میں نہیں ہوں، کال کی باتیں آپ نے سارا دن سنی، ابھی حال میں ہوں، کہیں آپ دیوانے نہ بن جائیں۔ میں نے شہروں والو تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، شہروں والو تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ کلندر ہوتے ہیں، صحراؤں میں جھوم آ جائے، جھوم جھوم کے صحراؤں رہنے والے لوگ کلندر، شہروں والوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، شہروں والوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے
صحراؤں میں رہنے والے لوگ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام کا صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کرم کیجئے اپنے دامن میں چھپا لیجئے آقا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو نبھا لیجئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نثار یا محمد تیری دستگیریوں کے آقا ہمیں کیا عدو کی پرواہ ہمیں کیا عدو کی پرواہ ہمیں کیا ہمیں زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام کا یا حبیب صلوات اللہ تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام یا رسول سلام کا یا حبیب سلام صلوات اللہ یا الہی پے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول آمین
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ پاکیزہ 11ویں شریف لنگر ذکر و فکر دا ثواب ان حاضرین دی حاضری دا ثواب اللہ خالص تیری رضا واسطے اس نو قبول فرما. اس دا ثواب حضور نبی کریم رعوف الرحیم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گوہر بار شریف ہدیتاً تحفتاً پیش کی تے سرکار اے نذران عقیدت ان سارے دی طرف قبول فرما لو. سب سے آقا کریم نظر کرم فرما دیجیے. یا اللہ اس دا ثواب 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام صحابہ کرام آل بیت اطہار ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین مجتہدین ائمہ اربع اور سلاسل اربع دے تمام بزرگاں دے روتے ثواب پہنچا دے. خصوصاً باخصوصاً حضرت پیرانی پیر دستگیر عبد القادر جیلانی دستگیر دو جہاں دے حضوری اللہ اے نذرانہ محبت اے نذرانہ عقیدت ان سارے دی طرف غوث پاک قبول فرما لیں. آپ دی مشائخ آپ دی اجداد آپ دی اولاد آپ دی خلفاء دی روتے اللہ دا ثواب پہنچا. بدر الدین حیدر شاہ منور حضرت سید عفیف الدین حسین الجیلانی سید عبداللہ سید بادشاہ تاجدار صدر شریف سید احمد شاہ علیہ رحمہ اللہ انہا بزرگ اور حقداران دے روح تیرا ثواب پہنچا دے. اللہ جس جگہ تک میری آواز جا رہی ہے یا سننے والے سن رہے ہیں اور حاضرین موجود نے اس ساری پاکیزہ محفل دا ثواب انہاں دے ماں باپ انہاں دی دادی دادا انہاں دی نانی نانا جتنے دنیا تو پردہ فرما گئے نے اور مسلمان گئے نے اللہ انہاں دے روحاں تیرا ثواب پہنچا. یا اللہ سب دے قبور نو جنت دا باغیچہ بنا دے. یا اللہ اپنے کریم دے حضور سب نو سرخرو فرما دے. یا اللہ حاضرین جماعت تے رحمت نور برکت نازل فرما. یا اللہ کل بیماران شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ بے رزقانو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ بے اولادانو سہل اولاد عطا فرما. یا اللہ تمام بدانو نیک فرما. یا اللہ گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما. یا اللہ جھوٹیانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ عذاب جن تلخی عذاب قبر عذاب میزان عذاب پرسلات عذاب حشر کلو محفوظ فرما. یا اللہ قبر دے اندر آقا مدنی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دیدار بیت اللہ دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کامل اتفاق و اتحاد عطا فرما. اے اللہ اہل سنت و جماعت دا بول بالا فرما. دشمنان اہل سنت ہدایت فرما. یا اللہ ساڑھے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما. اللہ سانو سبنو آئندہ گناہاں کولو بچا. یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما. غلبہ نفس اور شیطان کولو بچا. انسانی اور ناری شیطانہ کولو بچا. اللہ سانو ذلت کولو بچا. رسوائی کولو بچا. غضب و قہر کولو بچا. آفات و بلیات کولو بچا. جنات اور جادو کولو بچا. اللہ غربت کولو بچا دے. اللہ اپنی آزمائش تو بچا دے. اللہ ساڑے گھرانو امن دا گیوارا بنا دے.
اللہ ساڈیاں اولاداں نو سہلے بنا دے، اللہ حاضرین دے رزق وچ اضافہ فرما دے، اللہ انہاں دے دلاں تو واقف ہے، انہاں دی جو تمنا ہون اسے وقت پوری فرما دے، اللہ انہاں دی مشکلات آسان کر دے، اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا کر دے، قرضداراں نو قرض و نجات عطا کر دے، بیماراں نو شفا عطا کر دے، بے گناہ قیدیاں نو رہا کر دے، جڑے گناہگار نے انہاں نو معاف کر دے۔ اے اللہ فضل دے دروازے کھول دے انہاں واسطے، خیر دے دروازے کھول دے، عزت والے دروازے کھول دے، اللہ انہاں نو شان و شوکت عطا کر دے، اللہ انہاں نو اپنی اولاداں دی صحیح کفالت دی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، پوری دنیا تے اسلام دے پرچم نو بلند فرما، اسلام دا بول بالا فرما، اہل سنت دا بول بالا فرما۔ دعا کرو دربار مقدس سدرہ شریف سدا آباد رہے، اسلام دا مرکز بن جائے، قرآن و سنت و شریعت دا مرکز بن جائے۔ اللہ جتنے موجود نے ان سارے ایک تا محبوب بنا، اور دوسرا محبوب خدا دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ان دی ہر رات عید دی رات ہوئے، ہر دن عید دا دن ہوئے، رات سون تے کملی والا خواب ہی آ جائے۔ اللہ حضور آ جان، حضور کریم ہیں، حضور رحیم ہیں، حضور غریبوں کے لیے کریم ہیں، فریاد سننے والا نبی ہے، مدد کو پہنچنے والا نبی ہے۔ پڑھو اغثنا یا رسول اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، اغثنا یا مدد کن یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، کریمی یا رسول اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد 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 یا رسول اللہ، مدد یا رسول اللہ، مدد یا رسول اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ، مدد کن یا رسول۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، انظر حالنا، انظر حالنا، انظر حالنا، الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، اسمعک لنا، اسمعک لنا، اسمعک لنا، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا علی ادرکنی، یا علی مدد کن، یا علی ادرکنی، ادرکنی یا علی، ادرکنی یا علی، ادرکنی یا حسن، ادرکنی یا حسین، یا سید شیخ عبد القادر جیلانی، شیعا للہ، شیعا للہ،
اغثنا اغثنا بإذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شاہ عبد القادر، یا شاہ عبد القادر، یا شاہ عبد القادر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك، وصلى الله تعالى على خير خلقه وأفضل خلقه وقاسم رزقه ومظهر لطفه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف، درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف، پاکستان، 11ویں شریف مبارک. فی امان اللہ، فی امان.